اب تو یہ پارے کی طرح ہل رہی ہے اور اس پر بھونچال ہی بھونچال ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور جب وہ یہ دیکھے گا کہ زمین نے اپنا سارا خزانہ اگل دیا ہے تو اور بھی زیادہ حیران ہو جائیں گے اور یہ نیا انقلاب دیکھ کر سخت پریشان ہوں گے۔ آخرکار یہ زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے اور ان کی جگہ نئی زمین اور نیا آسمان آ جائے گا، اور سب اپنے سچے معبود و احد و قہار کی عدالت میں کٹہر میں کھڑے ہوں گے۔ زمین بھی انسان کے اعمال کی شہادت دے گی، جو نیک ہوگا اس کے بارے میں گواہی دے گی، جو بد ہوگا اس کے خلاف گواہی دے گی۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ زلزال مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورہ عادیات۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 100 صورت اور نزول کے لحاظ سے 14 صورت ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 11 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، ہانپ کر دوڑنے والوں کی، پھر ٹاپ مار کر آگ نکالنے والوں کی، پھر صبح صبح حملہ کرنے والوں کی، پھر حملہ کے وقت غبار اڑانے والے اور فوج میں گھس جانے والے گھوڑوں کی قسم، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور وہ اس پر خود بھی گواہ ہے، اور اس سے مال کی انتہائی محبت ہے۔ کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں سے مردے اکھاڑ دیے جائیں گے اور دلوں کے راز کھولے جائیں گے؟ یقیناً ان کا رب ان کے حال سے اس طرح پوری طرح سے خبردار ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجاہد کے ہانپ کر دوڑتے ہوئے اور ہنہناتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے۔ ان کے نال پتھروں پر پڑتے ہیں تو ان سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ یہ اتنی چیزوں کو گواہ بنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قسم کھا کے، اللہ چاہے جس کی مرضی قسم کھا لے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہم صرف اللہ ہی کی قسم کھائیں گے، ہمیں حکم نہیں کسی اور چیز کی قسم کھانے کا۔ اچھا، تو فرمایا کہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے، کہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ناشکرا آپ ہی کھاتا ہے، غلام کو مارتا ہے اور کسی کو دیتا نہیں، یعنی اس کی ناشکری پر گواہ ہے، یا خود انسان اپنی ناشکری کا اقرار کرتا ہے اور ناشکری اس کے اقوال و افعال سے ٹپکتی ہے۔ انسان مال پر مرتا ہے، اسے مال بڑا ہی پیارا لگتا ہے، جبھی تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوا ردد میں پڑ جاتا ہے۔ جس کسی نے اللہ کی رضا ڈھونڈنی ہے تو وہ مال خرچ کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، ضرورت مند کو دے۔ صدقہ دینے والے کو اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے، گناہوں سے آہستہ آہستہ وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کے لیے آخرت میں اجر عظیم ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بنائے، آمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ عادیہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ قاریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 101 صورت اور نزول کے لحاظ سے 30 صورت ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 11 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی معلوم ہے کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی، جس دن لوگ پراگندہ پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اور ان کی طرح دکھائی دیں گے اور اون کی طرح دکھائی دیں گے۔ پھر جس کے عمل جھک جائیں گے وہ خاطر خواہ عیش میں ہوگا، اور جس کے عمل اٹھ جائیں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ معلوم ہے حاویہ کیا ہے؟ وہ تیز آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ قاریہ بھی حاقہ، تامہ، سواخہ اور غاشیہ وغیرہ کی طرح قیامت ہی کا نام ہے۔ کھڑکھڑانے والی، قیامت کی اہمیت اور اس کے ہول بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ قاریہ کیا ہے؟ جانتے ہو قاریہ کیا ہے؟ قاریہ وہ پریشان کن دن ہے جس دن لوگ میدان حشر میں رواں دواں اور سرگرداں پروانوں کی طرح پھیل جائیں گے، گویا وہ پراگندہ ٹڈیاں ہوں۔ پہاڑ روئی کے ذروں کی طرح اڑ جائیں گے۔ کو کا حسن انجام بتایا کہ وہ عیش میں ہوں گے، ان کی خاطر توازہ خوب مہمانی ہوگی۔ لوگوں کا انجام بتایا کہ اس دن بدبختوں کی بڑی بری گت بنے گی، بہت زیادہ رسوائی ہوگی، ہلاکت ہے ان کے لیے، بڑی ذلت و رسوائی اور ندامت و شرمندگی ہوگی، ان کی برائیاں نیکیوں پر غالب آ جائیں گی۔ یہاں ہلکے اور بھاری وزن کا بتایا گیا کہ جس کے ہلکے وزن ہوں گے، جس کے اعمال ہلکے وزن میں ہوں گے وہ ہلاکت میں ہوگا،
جس کے اعمال بھاری وزن میں ہوں گے وہ کامیاب ہوگا، وہ جنتی ہوگا۔ اور اللہ کا ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تیسرا کلمہ اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار، یہ وزن میں بھاری ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو تار رکھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ ہمارا وزن، ہمارے ترازو کا وزن بھاری ہو جائے، جھک جائے، کامیاب ہو جائیں، ہم جنت کے حقدار ہو جائیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ قاریہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ تکاثر۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 102 صورت اور نزول کے لحاظ سے 16 صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہرس نے تمہیں غافل کر دیا حتیٰ کہ قبروں میں جا اترے۔ نہیں ابھی معلوم ہوا جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ اگر تم یقین سے جان جاؤ تو غافل نہ بنو، تم ضرور جہنم دیکھو گے، تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی دنیا کی بہاروں نے اور مال کی حرص و طمع نے تمہیں آخرت کی فکر و تلاش سے غافل بنا دیا ہے، پھر اسی پر تمہیں موت آ گئی اور گوش لحد میں جا سوئے۔ جنہیں آخرت کا فکر ہے وہ اس طرح غافل نہیں ہوتے، دنیا کی زیب و زینت میں مگن نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ نیک کام کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، برے کاموں سے بچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں پر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا کی ہوں گی، جیسے آنکھ، کان، دل، دماغ، امن و صحت، مال و دولت اور اولاد وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں یہ سوال صرف کافروں سے ہوگا، بعض کہتے ہیں ہر ایک سے ہوگا۔ تو جنہوں نے ان نعمتوں کا استعمال اللہ کے ہدایات کے مطابق کیا ہوگا وہ سوال کے باوجود عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور جنہوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا ہوگا وہ دھر لیے جائیں گے، ان سے تو ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اور نماز پڑھنے کی وجہ سے تو رکوع کرتے وقت، سجدہ کرتے وقت سارے کے سارے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر ان سے کھانے پینے کی چیزوں کی نعمتوں کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا۔ بہت سے فوائد ہیں نماز کے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ تکاثر مکمل ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورہ عصر۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 103 صورت اور نزول کے لحاظ سے 13 صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 3 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم انسان بڑے گھاٹے میں ہے بجز ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق و صبر کی وصیت کرتے رہے۔ عصر وہ زمانہ ہے جس میں انسان کے اچھے برے عمل ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمانہ کی قسم کھا کر یقین دلایا کہ انسان سراسر گھاٹے میں ہے، نفع تو رہا درکنار، زندگی کا سرمایہ بھی دم بدم گھٹ رہا ہے۔ انسان کو الرٹ کیا ہے کہ موقع کا، ٹائم کا، وقت کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ زندگی بہت ہی مختصر ہے اور ہمیشگی کی زندگی آخرت ہی ہے، کہ وہی نفع کما رہے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے اور اعزاز سے نیاز مندی کے فال ٹپک رہے ہیں، جو اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، ایمان لانے کے بعد ہر وقت سرگرم عمل کرتے رہتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو احکام بجا لانے کی اور حرام سے بچنے کی تاکید کرتے رہتے ہیں، پریشانیوں کے وقت راضی رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور پریشانیوں کے وقت صبر کا دامن تک نہیں چھوڑتے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہی اللہ کے بندے واقعہ تجارت سے مالا مال ہو رہے ہیں اور ابدی زندگی پرسکون خوبصورت بنا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ عصر مکمل ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورہ ہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔ یہاں پر ہمزہ اور لمزہ بعض کے نزدیک ہم معنی ہیں، بعض اس میں کچھ فرق کرتے ہیں۔ ہمزہ وہ شخص ہے جو رو در رو برائی کرتا پھرے اور لمزہ وہ جو پیٹھ پیچھے غیبت کرے۔ بعض اس کے برعکس معنی کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں ہمزہ آنکھوں اور اشاروں سے برائی کرنا ہوتا ہے اور لمزہ زبان سے۔
تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے کے بارے میں وعید فرمائی ہے کہ مال جمع کرنا اور گن گن کر رکھنا، یعنی سینت سینت کر رکھنا، سوار سوار کے رکھنا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، کوئی ضرورت مند آئے تو اسے نہ دینا، کہ مال کی بہت زیادہ محبت کرنا، نہ اس میں سے زکوٰۃ دینا، نہ فی سبیل اللہ دینا، گھر میں بیوی کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، ان کو نہ دینا، تو ایسا بخیل شخص وہ تمام میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے، توڑ پھوڑ دینے والی جہنم، کہ وہ اتنی خوفناک جگہ ہوگی کہ ان کی عقلیں، ان کا ادراک تک نہیں کر سکیں گی اور تمہارا فہم و شعور اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور آخر میں فرمایا یقین مانو یہ ان پر لمبے لمبے ستونوں کی بند کی ہوئی ہوگی، موصدہ بند کی ہوئی، اور امد بہت ہی زیادہ مضبوط ستون کو کہتے ہیں، لوہے کے یا آگ کے ستون یا آگ کے دروازے لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ انہیں آگ کے ستونوں میں داخل فرما دے گا جن میں جکڑے ہوئے ہوں گے، گردنوں میں زنجیریں ہوں گی، پھر آگ کے دروازے بند کر کے بدترین عذابوں کا شکار ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ ہمزہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں مال کی محبت سے بچائے، آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہے سورہ فیل۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 105 اور نزول کے لحاظ سے 19 صورت ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 15 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ان کی تدبیر خاک میں نہیں ملا دی اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکر والے پتھر برسا رہے تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں چبائے ہوئے بھوسے کی طرح کر کے چھوڑ دیا۔ تو علم تعالیٰ کے اصل معنی جو ہے وہ ہے علم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں، یعنی کیا تو جانتا ہے یا وہ سب لوگ جانتے ہیں جو تیرے ہم عصر ہیں، یعنی جو تیرے زمانہ کے لوگ ہیں، کیا وہ جانتے ہیں اس قصے کے بارے میں؟ تو عرب میں یہ واقعہ گزرے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ مشہور ترین قول کے مطابق یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے عربوں میں اس کی خبریں مشہور اور متواتر تھیں۔ یہ واقعہ مختصر حسب ذیل ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہہ الاشم گورنر تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا بنا رکھا تھا عبادت کے لیے، اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے عبادت اور حج و عمرہ کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا، جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح اس گرجا کو ناپاک کر دیا ہے، جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکے پر حملہ آور ہوا۔ کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندوں کے گول بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو کہ چنے یا مسور کے برابر تھیں۔ جس فوج کے بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بجا کر مر جاتا۔ خود ابرہہ کا بھی یہی انجام ہوا۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ مکے کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے، جو کہ مکے کے سردار تھے، اونٹوں پر قبضہ کر لیا تھا، جس پر عبد المطلب نے آ کر ابرہہ سے کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکروں نے پکڑے ہیں، باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ جس کو ڈھانپنے کے لیے تو آیا ہے، تو وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، تو جانے اور بیت اللہ کا مالک اللہ جانے۔ تو یہاں پر ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے معنی گول در گول ہیں، اور سجیل مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے بنا ہوئے کنکر، ان کے چھوٹے چھوٹے پتھروں یا کنکروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ کام کیا۔
آخر میں فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پاس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی ان کے جسم کے اعضاء بکھر گئے جیسے کھائی ہوئی بھوسی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے چھوٹے چھوٹے کینکروں کے ذریعے ان کا بھوسے کی طرح کام کر دیا۔ اللہ اکبر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ فیل مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورہ قریش۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 106 سورت اور نزول کے لحاظ سے 29 سورت ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 4 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ قریش کو الفت دلانے کے لیے، انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر میں الفت دلانے کے لیے، لہٰذا انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف سے امن دیا۔ یعنی ہم نے مکہ سے ہاتھی روکا اور ہاتھی والے لشکر کو غارت کر دیا تاکہ قریش امن و عافیت سے اپنے حرمت والے شہر میں رہیں اور سلامتی سے یمن و شام کا سفر کر لیں۔ چونکہ یہ حرمت والے شہر کے باشندے تھے، اس لیے ان کے قافلوں کی ہر جگہ عزت ہوتی تھی۔ دوسروں کے قافلے لٹ جاتے تھے، لیکن قریش کے قافلوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، بلکہ ان کے ساتھ والا بھی لوٹ مار سے محفوظ رہتا تھا۔ پھر جیسے ان کے لمبے لمبے سفر پر امن ہوتے تھے، اسی طرح یہ اپنے وطن میں بھی امن سے رہتے تھے۔ جبکہ ان کے آس پاس والے اچک لیے جاتے تھے، لوٹ لیے جاتے تھے، تو ان کا سفر کا شوق بھی حیرت انگیز اور بیت اللہ کی برکت سے سفر میں امن سے رہنا بھی تعجب خیز تھا۔ یہاں پر قریش والوں کو، مکہ والوں کو اپنا احسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتلایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں جو فوقیت دی، عزت دی، تمہیں خوف میں بھی امن دیا، یعنی ان دنوں کے جو سفر تھے وہ بھی خوفناک ہی ہوتے تھے، وہاں پر بھی امن دیا کہ تمہیں کوئی چھو تک نہیں سکتا، کوئی لوٹ نہیں سکتا، جبکہ آس پاس والے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ تم کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے؟ اور یہ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا شہر امن و سلامتی والا ہی نہیں بلکہ ان کا عبادت خانہ عزت و حرمت والا بنایا ہے۔ پوری مخلوق میں، پوری دنیا میں جو عبادت خانہ مکہ میں ہے، اس سے بڑھ کر کسی بھی عبادت خانہ کی زیادہ حرمت نہیں ہے، اس کی سب سے زیادہ حرمت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس عزت والے گھر کی سب سے زیادہ محبت ہے، جس کی وجہ سے ان کی ہر جگہ خطر و مدارت ہوتی تھی، اور یہ بے خوف ہو کر لمبے لمبے پرامن سفر کرتے ہیں، غرض کے سفر و ہجر میں امن و عافیت سے رہتے ہیں۔ اس لیے انہیں اس عظیم نعمت کے صلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس گھر والے رب ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت انس بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، قریشیو تف ہے تم پر، اللہ تو تمہیں آرام سے کھلائے پلائے اور تم اس کی نافرمانی کرو۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ قریش مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورہ معاون۔ ترتیب کے لحاظ سے 107 سورت ہے اور نزول کے لحاظ سے 17 سورت ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ آپ نے اسے بھی دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے، یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دے کر نکالتا ہے اور کسی کو محتاجوں کو کھانے کا شوق نہیں دلاتا۔ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، ویل ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکار ہیں اور بدنی کی چیزیں نہیں دیتے۔ یہاں پر سب سے پہلے تو قیامت کے منکروں کے اوصاف بتائے گئے، یعنی جو قیامت کو، زندگی بعد الموت کو اور ثواب و عذاب کو نہیں مانتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتا ہے، یہی یتیم کو دھتکارتا ہے، یعنی اللہ کا ڈر نہیں، وہ یتیموں کو بھی دھکے مارتا ہے، دھتکارتا ہے، ان کا ناحق مال ڈکار جاتا ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا اور نہ اسے کھلاتا پلاتا ہے، خود تو کیا کھلائے گا، دوسروں کو بھی کھلانے کا شوق نہیں دلاتا، کہ ایک تو وہ بخیل ہے، دوسرا قیامت کا منکر ہے۔ بھلا ایسا شخص یتیم کے ساتھ کیوں حسن سلوک کر سکتا ہے؟ کہ یتیم کے ساتھ وہی اچھا برتاؤ کرے گا
جس کے دل میں مال کے بجائے انسانی قدروں کا اور اخلاق کی ضابطوں کی اہمیت و محبت ہوگی، کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، خرابی ہے جو ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت بڑی وعید فرمائی ہے، یعنی نماز صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، کہ ایسے لوگ جو لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھتے ہیں مگر ان سے غائب ہو کر نہیں پڑھتے، اسی وجہ سے فرمایا کہ ویل ان کے لیے خرابی ہے، جو نمازی ہونے کے باوجود نماز سے غافل ہیں، یا تو بالکل پڑھتے ہی نہیں، یا پڑھتے ہیں تو بے وقت پڑھتے ہیں، یا تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، یا پڑھتے ہیں تو بے وقت پڑھتے ہیں۔ تو نماز بھی وقت پر پڑھنی چاہیے، یہی نمازوں کی حفاظت ہے کہ نماز کو ٹائم پر پڑھا جائے، اچھی طرح سے وضو کیا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے۔ آخر میں فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیزیں نہیں دیتے، کہ ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، خرابی ہے جو برتنے کی چیزیں نہیں دیتے، یعنی گھر کی چیزیں، کلہاڑی، ہانڈی، گلاس، کپ، گراس کٹر وغیرہ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معاون سے برتنے کی چیزیں مراد ہیں جنہیں لوگ آپس میں ایک دوسرے کو برتنے کے لیے دے دیا کرتے ہیں، جیسے کلہاڑی، ہانڈی، ڈول وغیرہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاون، ڈول یا ہانڈی وغیرہ مانگ کر برتنے کو سمجھتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معاون یعنی گھریلو سامان وغیرہ۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ معاون کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کو معاف فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہے سورہ کوثر، یہ ترتیب کے لحاظ سے 108 صورت اور نزول کے لحاظ سے 15 صورت ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اس میں 3 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دیکھیے ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، یقیناً آپ کو برا کہنے والا ہی بے نام و نشان رہے گا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بہت بڑا احسان بتایا کہ میں نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، یعنی حوض کوثر۔ تو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر سر اٹھا کر صحابہ سے فرمایا، صحابہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا ابھی مجھ پر ایک صورت اتری، پھر آپ نے یہ صورت پڑھ کر فرمایا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ بولے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس کے پاس بڑی خیر و برکت ہے، قیامت کے دن اس پر میری امت آئے گی، اس پر گلاس داروں کی طرح بے شمار ہوں گے، بعض آنے والے اس سے روک دیے جائیں گے، میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے امتی ہیں، جواب ملے گا آپ کو معلوم نہیں آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی باتیں کر لی تھیں۔ یہاں پر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بدعت من گھڑت بات بنانا، کہہ دینا کہ یہ دین میں ہے، کہہ دینا کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ بہت بڑی ہلاکت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ ان کے چہرے، ان کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے اور ان کو دھکے مار کر دھکیل کر پیچھے کر دیا جائے گا، میں کہوں گا بھئی انہیں بھی آنے دو، یہ بھی میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم یہ آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں پھیلاتے رہتے تھے۔ بدعت پھیلانے والے حوض کوثر سے، جام کوثر سے محروم رہیں گے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل سب پہ دیکھ یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک، بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں اور اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، فضائل بتا رہے ہیں کہ فلاں پڑھ لیں یہ فضیلت ہے، فلاں پڑھ لیں یہ فضیلت ہے، جبکہ وہ قرآن و حدیث سے اس کی فضیلت کوئی بھی ثابت ہی نہیں ہے۔ فضیلت بھی وہی بتانی چاہیے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت ہمیں بتا دی ہو۔ ہم کون ہوتے ہیں خود سے فضیلت بتانے والے؟ یہ حق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف انبیاء اکرام ہی کو دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بدعت سے بچائے، آمین۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حوض کوثر کے بارے میں بتا کے پھر فرمایا آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں اور قربانی دیں، یقیناً آپ کو برا کہنے والا ہی بے نام و نشان رہے گا۔ یعنی نماز بھی صرف اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف اللہ کے نام پر دیں، مشرکین کی طرح ان میں دوسروں کو شریک نہ کریں۔ ہر کے اصل معنی ہے اونٹ کے حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر اسے ذبح کرنا۔
دوسرے جانوروں کو زمین پر لٹا کر ان کے گلوں پر چھری پھیری جاتی ہے، اسے ذبح کرنا کہتے ہیں، لیکن یہاں نہر سے مراد مطلق قربانی ہے۔ اور یہاں پر ابتر، ان شانئک ھو الابتر، کہ تیرا دشمنی لاواز اور بے نام و نشان ہے۔ ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع نسل یا مقطوع ذکر ہو، یعنی اس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے یا اس کا کوئی نام لینے والا نہ رہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ابتر تو نہیں، تیرے دشمن ہی ابتر ہوں گے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نسل و نسل کو ہمیشہ کے لیے تا قیامت باقی رکھا۔ تو اس کا سلسلہ لڑکی ہی کی طرف سے ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مانوی ہے، جس کی کثرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فخر کریں گے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت و احترام سے کیا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھنے والے صرف صفحات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے ہیں، لیکن کسی دل میں ان کا احترام نہیں اور کسی زبان پر ان کا ذکر خیر نہیں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ کوثر مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورہ کافرون۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 109 سورت اور نزول کے لحاظ سے 18 سورت ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 6 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سورہ کافرون کی فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد والی رکعتوں میں یہ سورت اور سورہ اخلاص پڑھی، اور یہی دونوں سورتیں برابر فجر کی سنتوں میں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اور مغرب کی سنتوں میں 10 یا 20 دفعہ سے زیادہ کافرون و اخلاص پڑھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 24 یا 25 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا منقول ہے، اور سورہ کافرون کا 1 دفعہ پڑھنا 1/4 قرآن پاک کے برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ سورت پڑھ لیا کرتے تھے۔ حارث بن جبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے سوتے وقت کچھ پڑھنے کے لیے سکھا دیجئے۔ فرمایا سورہ کافرون پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس میں شرک سے بیزاری ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ قریشی مشرکوں نے فرط جہالت سے 1 سال کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستی کی دعوت دی تھی، اور کہا تھا کہ باری میں ہم بھی 1 سال تک آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ اس پر یہ سورت اتری اور حکم آیا کہ آپ شرک و کفر سے کلی طور پر بیزار ہو جائیں اور صاف صاف کہہ دیں کہ میں کسی صورت میں بھی تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا، میں تو شرک سے قطعی بیزار ہوں۔ یعنی ضد میں آ کر تم بھی حق سے پھر جاؤ گے اور اللہ کے آگے نہ جھکو گے۔ سچا معبود تو اللہ ہی ہے جو یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی حق کے حقدار عبادت ہے، کسی غیر کو عبادت کا حق نہیں پہنچتا۔ یعنی جو راہ تم نے اختیار کر رکھی ہے میں اس پر کسی صورت سے بھی چلنے والا نہیں، میں تو اپنے سچے معبود کی اس طرح عبادت کرتا ہوں جس طرح اس کی مرضی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ فرما دیں اے کافرو میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یعنی تم احکام شریعت ماننے والے نہیں، تم نے تو اپنی طرف سے عبادت کے طریقے گھاڑ لیے ہیں جن سے اللہ بیزار ہے۔ تو پتہ چلا کہ عبادت اور رسالت میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے تمام طریقوں سے بیزاری کا اظہار کیا، کیونکہ عابد کے لیے ایک معبود کا ہونا اور اس کی عبادت کے طریقوں کا معلوم ہونا ضروری ہے، لہٰذا آپ اور تمام مسلمان صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی طریقے سے کرتے ہیں جو وحی کے ذریعہ معلوم ہوا۔ اس لیے اسلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خالص عبادت کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
خالص رسالت مان لینے کا نام ہے۔ نہ تو اللہ کی عبادت میں کوئی دوسرا شریک ہو سکتا ہے اور نہ رسول کی رسالت کے سوا کسی دوسرے کو مانا جا سکتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے سوا کوئی طریقہ نہیں، کوئی بھی طریقہ صحیح نہیں۔ یعنی اگر تم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں اپنے دین پر راضی ہوں، میں اسے کیوں چھوڑوں؟ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ کافرون کا ترجمہ مفصل تفسیر مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورہ نصر۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 110 صورت اور نزول کے لحاظ سے 114 صورت ہے اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 3 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سورہ نصر کی فضیلت ہے کہ سورہ نصر اور سورہ زلزال چوتھائی قرآن ہے۔ عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تمہیں سب سے پیچھے اترنے والی صورت معلوم ہے؟ میں نے کہا ہاں، سورہ نصر ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ صورت وسط ایام تشریق یعنی 12 ذی الحجہ 10 ذی الحجہ کو اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان گئے کہ اب اللہ کے پاس جانا ہے۔ پھر آپ کے حکم سے قصوہ پر کجاوا کسا گیا اور آپ نے اس پر کھڑے ہو کر مشہور خطبہ فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے دیکھیں تو آپ اپنے رب کی پاکی ماں حمد کے بیان کریں اور اسے معافی مانگیں، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب ہے اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے۔ فتح سے مراد فتح مکہ ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولد و مسکن تھا، لیکن کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چنانچہ جب 8 ہجری میں یہ مکہ فتح ہوا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، جبکہ اس سے پہلے 1 2 فرد مسلمان ہوتے تھے۔ فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور دین اسلام دین حق ہے، جس کے بغیر آپ نجات خفی ممکن نہیں۔ یہاں پر جو فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ اپنی آخری عمر میں کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی اللہ پاک ہے، اس کی برائیاں ہیں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اور فرماتے تھے کہ میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میں اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا، اور مجھے حکم دیا ہے کہ جب وہ نشانی دیکھوں تو اس کی تسبیح اور تحمید بیان کروں اور اس سے معافی مانگوں، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ چنانچہ میں نے وہ نشانی دیکھ لی۔ پھر آپ نے سورہ نصر پڑھ کر سنائی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ اپنی آخری عمر میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ کلمے کثرت سے پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتی ہوں آپ کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہتے ہیں، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے آپ کا یہی شغل ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ اپنی آخری عمر میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ کلمے کثرت سے پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتی ہوں آپ کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہتے ہیں، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے آپ کا یہی شغل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا یاد کر لیں تاکہ ہم بھی رکوع میں سجود میں پڑھا کریں، اور صبح شام کے وقت تو ہم سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ
استغفراللہ واتوبو الیہ 100 دفعہ پڑھتے ہیں تو یہی سورہ نصر میں جو فرمایا نا سبح بحمد ربک واستغفر، یہ سنت پوری ہو جاتی ہے۔ ضرور اپنا معمول بنا لیں۔ کتنی چھوٹی صورت ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ سورہ نصر مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورہ لہب، یہ ترتیب کے لحاظ سے 111 سورت اور نزول کے لحاظ سے 6 سورت ہے، اور اس میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ غارت ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، وہ شعلے والی آگ میں داخل ہونے والا ہے، اور اس کی عورت بھی جو لکڑیاں ڈھو کر لاتی رہی ہے، اس کی گردن میں کھجور کی رسی ہوگی۔ اس سورت کو سورہ مسد بھی کہتے ہیں۔ اس کا شان نزول ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو انداز تبلیغ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا صباحا کی آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی، چنانچہ اس پر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا بتاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک گھوڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں اگر تم کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، تبا لک، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تو تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام کا دشمن تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب نے شعلہ فروزہ کہا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ اپنے انجام کے اعتبار سے بھی اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا تھا۔ اور اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل بنت حرب۔ یہ بھی دشمنی میں اپنے شوہر سے کم نہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن تھی۔ یہ کم بخت عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، آپ کو غربت کا تانا دیا کرتی تھی اور لکڑیاں لاد لاد کر لایا کرتی تھی، اس لیے اسے لکڑیاں چننا یاد دلایا گیا۔ یہ قریش کی سب عورتوں کی سردار ہوا کرتی تھی، اور یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ یہ اپنے شوہر کا کفر و شرک پر اور اس کی فرعونی سرمانی پر ساتھ دیا کرتی تھی، اسی وجہ سے جہنم کی آگ میں اس کی مددگار ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم میں بھی لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لائے گی اور ابو لہب پر ڈالے گی تاکہ آگ اور بھڑکے، کیونکہ یہ دنیا میں بھی لکڑیاں لاد لاد کر لایا کرتی تھی، اسے اس کام کی پہلے ہی سے عادت ہے۔ تسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب یہ صورت اتری تو یہ بھینگی عورت ہاتھ میں ایک نوک